بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق فعل ناقص کے مضارع یکونو کے بارے میں ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے کانا کے بارے میں پڑھا تھا اور یہ بھی پڑھا تھا کہ اس کا مادہ کاف واو نون ہے، باب نون سے یعنی نصرہ ینصرو باب سے۔ ماضی کا پہلا صیغہ اس کا ہوتا ہے کانا، جس کے بارے میں جس کی تفصیل ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، اور اس کا مضارع کا پہلا صیغہ ہے یکونو یعنی وہ ہوگا۔ اس کا مصدر کونن، مصدر یعنی کام کا نام، مصدر کونن ٹو بی ہونے کے معنی میں۔ تو مضارع کا پہلا صیغہ ہے مذکر واحد کا یکونو، مطلب ہوگا وہ ہوگا، ہی ول بی، وہ ہوگا یا وہ ہو جائے گا۔ ہم نے پڑھا تھا کانا حامد مریضا یا کانا حامد مریضن، اس کے معنی یہ جملہ اسمیہ کے کانا کے استعمال سے ماضی میں چلے جاتے ہیں، یعنی حامد بیمار تھا۔ اب اگر یکونو استعمال ہوگا تو اس کے معنی مستقبل میں جائیں گے۔ یکونو حامد مریضن یعنی حامد بیمار ہو جائے گا یا حامد بیمار ہوگا۔ تکونو تفعلو کے وزن پر مذکر کا صیغہ ہے مذکر واحد اور حاضر، اور یہ مؤنث واحد غائب کا بھی صیغہ ہے۔ اب اس کے معنی کا مطلب پتہ چلیں گے اس کے اسم سے۔ طبیباً یہ مذکر اسم ہے، اس لیے تکون و طبیبہ کا مطلب ہوگا تم ڈاکٹر ہو جاؤ گی یا تم ڈاکٹر ہوگی۔ تکونینا مؤنث حاضر واحد کا صیغہ ہے، تو ایک مؤنث۔ تکونینا ممرضہ نرس کو کہتے ہیں۔ تکونینا ممرضہ تو نرس ہو جائے گی یا تو نرس ہوگی۔ قرآن شریف کی آیت ہے القاریہ، سورہ القاریہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یوم جس دن یکون الناس لوگ ہو جائیں گے کیا پروانے کی طرح، وتکون الجبال اور پہاڑ ہو جائیں گے۔ اچھا، پہاڑ جبل کی جمع، جبال پہاڑ غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے تکونو یہ مؤنث کا صیغہ مؤنث واحد غائب کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے کہ پہاڑ ہو جائیں گے۔ کالعہن المنفوش دھنکے ہوئے رنگین اون کے مانند، اس کی طرح۔ کاف حرف جر ہے کے مانند، پہلے حرف جر میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ قرآن شریف میں اس کی اور بھی بہت سی آیت ملیں گی، آپ دیکھیے اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یکونون دیکھیے اس میں ظاہر نہیں ہے، فاعل ظاہر نہیں ہے، اس لیے گردان کے حساب سے یکونون یفعلون کے وزن پر مذکر غائب جمع کا صیغہ۔ فنان فنکار کو کہتے ہیں، اس کی جمع فنانون، اور نصبی زبر کی حالت میں یہ ہوگا فنانین۔ یکونون فنانین وہ سب فنکار ہو جائیں گے۔ مہندس انجینئر کو کہتے ہیں، اور مہندسون اس کی جمع ہے پیش کی صورت میں، زبر و زیر کی صورت میں ہوتی ہے مہندسین۔ تو تکونون یہ تفعلون کے وزن پر حاضر جمع مذکر کا صیغہ تم سب۔ تکونون مہندسین تم سب انجینئر ہو جاؤ گے یا تو تم سب انجینئر ہوگے۔ اس کی گردان بھی مضارع کی گردان کے ساتھ چلے گی، تھوڑے فرق کے ساتھ۔ یکونو ہی ول بی، یکونانے وہ دو مذکر ہوں گے، یکونون وہ سب مذکر ہوں گے۔ اسی طرح آگے تکونو وہ ایک مؤنث ہوگی، شی ول بی۔ تکونانے یکن جمع کا صیغہ۔ تکونو یہ مذکر حاضر کا واحد کا صیغہ بھی تکونو ہے، یو ول بی۔ تکونانے مذکر یہ مؤنث دونوں کا ایک ہی صیغہ ہوتا ہے مثنیٰ کا، تم دو مذکر ہوگے۔ تکونون جمع کا صیغہ تم سب ہوگے۔ مؤنث حاضر کا تکونین تفعلین کے وزن پہ، تکونان مثنیٰ
تفعلانی کے وزن پہ، تکن تفعلنا کے وزن پہ. تم سب مونس ہوگی یا ہو جاؤ گی. ان ساری گردانوں کو یاد کیجیے. اکون متکلم آئی ول بی، میں ہوں گا یا میں ہوں گی یا میں ہو جاؤں گی یا میں ہو جاؤں گا. تکون ہم ہوں گے. تکون مریدن، دیکھیے یہ تکونوں کا صیغہ دونوں میں استعمال ہوتا ہے، مذکر حاضر کے لیے واحد کے لیے اور واحد مؤنث غائب کے لیے بھی. اب اس کا بعد میں آنے والا اسم اس کے معنی میں فرق بتائے گا. تکون مریدن یہ اسم جو مذکر استعمال ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ تم مریض ہو جاؤ گے، تم بیمار ہو جاؤ گے. اور تکون مریضتاً یہاں اسم مؤنث استعمال ہو رہا ہے تو یہ صیغہ مؤنث کا لیا جائے گا غائب کا. شی ول بی سک، وہ مریض ہو جائے گی یا وہ بیمار ہوگی یا ہو جائے گی. اس کا فعل امر جو قاعدہ ہم نے فعل امر بنانے کا پڑھا تھا اس اعتبار سے بنتا ہے کن، تو ہو جا، اور کونو تم سب ہو جاؤ. اس کے استعمال کونو کا قرآن میں کافی ملے گا. مثال کے طور پہ کچھ میں ذکر کر دیتا ہوں. کونو مع الصادقین، تم سب صادقین میں ہو جاؤ یا ہو جاؤ گے. کونو قردتاً خاسعین، قرد بندر کو کہتے ہیں. قردتاً خاسعین ذلیل، تم سب ذلیل بندر ہو جاؤ. یہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے کہ تم سب ذلیل بندر ہو جاؤ یا ہو جاؤ گے. اگلے سبق میں ہم اس کا جملہ فعلیہ میں استعمال پڑھیں گے. کانا یکونو کا استعمال جملہ فعلیہ میں. اس کے علاوہ میں ایک اور سبق بھی شروع کروں گا کہ جدید لغات، جدید ووکیبلری، ذخیرہ الفاظ آج کل کی عربی کے حساب سے، تو وہ بھی انشاءاللہ مفید ہوگا عرب ممالک میں رہنے والوں کے لیے بھی، یا ان لوگوں کے لیے جو عرب ممالک میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.